والضحا واللیل اذا سجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا تو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوا یا رسول اللہ آپ جیسا سونا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ تو کئیوں نے 1000 برس بھی دیکھا تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے یا رسول اللہ آپ جیسا سونا اللہ نے کائنات میں کسی کو بنایا نہیں ہے۔ اللہ نے محبوب کو یہ حسن عطا فرمایا تھا کمال والا کہ یہ مخلوق میں سے ایسا حسن کسی کو نہ مل سکا، نہ کسی کو رب نے دیا ہے۔ یہ واحد اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حسن عطا فرمایا تھا۔ بندوں کے حسن میں خرابی آ سکتی ہے لیکن محبوب کے حسن میں کبھی خرابی نہیں آ سکتی۔ حضور پیدا ہوئے تھے چمکتے ہوئے پیدا ہوئے، حضور کی جوانی تھی حضور چمک رہے تھے، حضور دنیا سے چلے گئے حضور پھر بھی چمک رہے تھے، حضور قبر اقدس میں گئے حضور کا مدینہ آج بھی چمک رہا ہے۔ اس مدینے کی نورانیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب مزار ہے وہ کوئی عام نہیں، اللہ نے انہیں 2 جہاں کا والی بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور آ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنی مرتبہ زمین پہ آیا ہوں، کتنے نبیوں کو ملا ہوں، پوری زمین کی سیر کی ہے اور صرف سیر ہی نہیں کی، میں پوری زمین کو جانتا ہوں، ایک ایک چپے چپے کی میں نے سیر کی ہوئی ہے، ساری زمین کو میں نے پرکھ کے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد۔ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں سارے نوریوں کا سردار جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے پوری کائنات کو چھان کے دیکھا ہے۔ علماء نے یہاں پہ یہ بات لکھی گویا جبریل امین یہ عرض کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح کوئی عورت آٹا چھانتی ہے میں نے پوری زمین کو اس طرح چھان کے دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میں نے پوری کائنات میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا حسن جمال اللہ نے سنے محبوب کریم کو عطا فرمایا۔ آگے چلیں تو پھر امی عائشہ بولی، مومنوں کی ماں بولی، آپ فرماتی ہیں کائنات والوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ آپ کا اتنا حسن تھا کہ بادشاہ کی بیوی حضرت زلیخا ایک مرتبہ دیکھی آپ کی یوں کے رہ گئی، آپ کے حسن میں گم ہو گئی تھی، پھر اپنی دوستوں کو بلا کے لائی اور ذرا دیکھو تو صحیح جس سے میں پیار کرتی ہوں کتنا سونا ہے یہ یوسف، لیکن فرمایا جب اس کی ہمراہ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا حسن انگلیاں کٹ گئی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کاش زمانے والوں وہ یوسف علیہ السلام کی عورتیں پھر وہ بادشاہ کی بیوی زلیخا اگر ایک لمحے کے لیے میرے محبوب کا پورا حسن نہیں پھر صرف میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی، آپ فرماتی ہیں صرف میرے سرتاج کی صرف پیشانی دیکھ لیتی، اپنی انگلیاں نہیں بلکہ وہ اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتی۔ ماتے یہ کمال کو حسن اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ بادشاہ کی بیوی صرف میرے محبوب کے پورے حسن کو نہیں صرف جبین اقدس کو دیکھ لیتی، انگلیاں کٹنے کی بڑی دور کی بات وہ اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتی، اللہ نے اتنا حسن محبوب کریم کو عطا فرمایا۔ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں گلائے حقیقت کے پھول نچاور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، اے میرے سونے محبوب یا صاحب الجمال۔ اس کا اگر سادہ سا ترجمہ کیا جائے تو گویا عبدالحق سے دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، کائنات والو، پوری کائنات میں جتنے لوگوں کو، جتنی انسانیت کو، جتنے بشروں کو جتنا بھی نور ملا ہے وہ مدینے کے تاجدار کی برکت سے ملا ہے۔ یا صاحب الجمال، اے جمال والے آقا، آپ صرف حسن اپنا نہیں لے کے آئے بلکہ پورے کائنات کو اپنے حسن سے جگمگانے آئے ہیں۔ یا سید البشر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب نے صرف بشر نہیں بنایا ہے بلکہ کل بشر کا آپ کو سردار بنا کر کائنات میں بھیجا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ شاہ عبدالحق سے دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر انصاف کی بات کی جائے تو جو 14ویں کے چاند کو جو چمک ملی ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے چہرے کی برکت سے ملی ہے۔ من وجهک المنیر لقد نور القمر فلا يمكن الثناء كما کان حقہ۔ شاہ عبدالحق سے دلوی فرماتے ہیں، کائنات والو، ساری کائنات مل کر رسول اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کر دے تو نہیں بیان کر سکتے پوری تعریف، کیونکہ اللہ نے اپنے سونے محبوب کو اپنے بعد کائنات میں سب سے بڑھ کر بزرگی عطا فرمائی ہے۔ یہ شان اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے، یہ حسن تھا، یہ جمال تھا رسول اللہ کے چہرہ اقدس کا۔ اب آؤ وہ بخاری شریف کی حدیث کہ جسے امام بخاری نے باب الاذان کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ظاہری حیات کے آخری چند لمحے باقی تھے اور 3 دن رسول اللہ بہت زیادہ بیمار رہے۔ اگر محبت والا ترجمہ کیا جائے تو 3 دن بیماری نے رسول اللہ کی قدموں کی بوسہ لیا ہے، 3 دن وہ بیماری رسول اللہ کے قدموں میں حاضر رہی ہے۔ یہ ترجمہ ہے محبت والا، اور ہم لوگ ویسے ہی اہل سنت ہیں، ہم رسول اللہ کا ہر لحاظ سے ادب کرتے ہیں، چاہے وہ ترجمہ کرنے کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ ہم بے ادبی والا ترجمہ نہیں کرتے کہ جس سے کسی قسم کا بھی بارگاہ رسالت میں کوئی بے ادبی نظر آئے۔ ہم تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا، رسول اللہ کا امامہ اگر تھوڑا سا میلا ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کون سے لفظ بیان کریں گے؟ بندہ تھا ذات کا پٹھان، لیکن رسول اللہ کے عشق میں ایسا مگن تھا، آپ نے فرمایا نہ رسول اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی، بلکہ اگر ادب کرنا ہے تو یوں کہا جائے کہ اس مٹی نے بارگاہ رسالت میں پناہ لے رکھی ہے، اس طرح کا ترجمہ کیا جائے، یہ ادب والا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب محبوب کریم کے وہ آخری دن تھے، 3 دن رسول اللہ نے صحابہ کرام پر ارشاد فرمایا، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھاتا رہے گا۔ 3 دن ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ آپ کا مصلی ہے، اور میرے ابا جان بڑے نازک طبیعت کے ہیں، آپ کو پتہ ہے دل بڑا نرم ہے، کہاں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کہاں نماز پڑھائیں گے، کہیں نماز کے دوران ہی گر نہ جائیں۔ وہ
وہ تو آپ کی محبت کے دیوانے ہیں۔ وہ کریم نے پھر دوبارہ حکم ارشاد فرمایا نام مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرے صحابہ میں سب سے افضل ہے ابو بکر ہے، اسے جا کر حکم دو وہی نماز پڑھائے گا۔ اور 3 دن ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر امامت کرتے رہے۔ اور جب تیسرا دن آیا صحابہ فرماتے ہیں صبح کی نماز تھی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اب سرکار کا حجر اقدس پتہ کیسے تھا، سارے صحابہ اس طرف کعبے کا رخ کر کے کھڑے ہوں اور سرکار کا حجر اقدس ایسے ہو، پیچھے تھا مسجد میں دروازہ کھلتا تھا لیکن تھا اس طرف۔ اب صحابہ آگے کھڑے ہیں، ان کے چہرے سامنے ہیں، انہیں کیسے پتا چلا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں؟ اب سرکار صبح کے وقت میں سرکار نے غلاموں کو حکم دیا، فرمایا مجھے لے جاؤ مسجد نبوی میں۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہی سرکار نے اپنا کپڑا ہٹایا، اس مسجد نبوی کے درمیان جو آپ کے دروازوں پہ لگا ہوا تھا، وہ کتنا خوش نصیب وہ کپڑا ہوگا کہ جس کو سرکار آتے جاتے چھوا کرتے تھے۔ سرکار نے کپڑا ہٹایا، صحابہ فرماتے ہیں ہم سامنے اس طرح کھڑے تھے نماز میں، ہمیں کیا پتا کہ ادھر سے کون آ رہا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے رسول اللہ کی خوشبو ایسی تھی، جو ہی پردہ ہٹا صحابہ کرام کو خوشبو رسول آئی، وہ دل میں سوچنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے سرکار مسجد میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا حسن بھی تھا، سرکار کی خوشبو بھی سب سے اعلیٰ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، صحابہ کرام کی نمازیں دیکھنا کیسی برکت والی تھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سب اس سے آگے بڑھ کے کھڑے ہیں، صدیق اکبر جماعت کروا رہے ہیں۔ لکھنے والا بندہ امام بخاری ہے، اپنی بخاری شریف میں باب الاذان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں صبح کی نماز کا وقت سرکار نے کپڑا ہٹایا، سرکار صرف غلاموں کو دیکھنے آئے تھے کہ میرے غلام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھا ابو بکر جماعت کروا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کائنات والوں، اب یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، علماء نے اس پہ بحث فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ان کو ایسے پتا چلا تھا تو وہ رب کی عبادت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نماز کے دوران ہی صحابہ نے اپنے چہرے کو پھیر کے دیکھا تو سرکار آ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا یہ نمازیں تب ہی مکمل ہوتی ہیں جب چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کسی نے غلط کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کا خیال آ جائے تو یہ گدھے سے بدتر ہوتا ہے۔ ایسی کتابوں کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ ایسی کتابیں اسلامی نہیں ہوا کرتی کہ جن کے اندر سرکار کے نقائص بیان ہوں، وہ کتاب الگ ہوا کرتی ہے جس کی بندہ ایک سطر پڑھے تو بندے کے سینے میں رسول اللہ کی محبت بڑھ جائے کرتی۔ ایسی کتاب پہ لاکھوں سلام ہوا کرتے ہیں کہ جن کی ایک لائن پڑھنے سے بندے کے دل میں رسول اللہ کا عشق اجاگر ہو جائے تو بندہ ایسے مصنف کو بھی سلام پیش کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نماز کے دوران یہ صحابہ مڑ کے حجر اقدس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے اگلے الفاظ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، بخاری شریف، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں خیال آنے لگ گئے کہ کاش آج نماز توڑ دی جائے، اتنے عرصے بعد سرکار آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے سرکار کے چہرہ اقدس کو دیکھا کأنہ ورقۃ مصحف، آپ فرماتے ہیں کائنات والوں 3 دن بعد ہم نے سرکار کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کے صفحات ہوتے ہیں۔ اتنا حسن اور جمال تھا سرکار کے چہرے میں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مڑ کے دیکھا تو ہم سب نے دل میں یہ خیال کیا، اوے غلاموں، سرکار 3 دن بعد تشریف لا رہے ہیں، نماز توڑ دی جائے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ابھی یہ ارادہ کیا تھا کہ نماز کو توڑ دیا جائے اور سرکار کے قدموں میں حاضری کا شرف حاصل کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اتنا ہم نے سوچا، بولے نہیں، نماز میں تھے، اللہ نے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا۔
سرکار نے ادھر سے اشارہ کیا میرے غلاموں نماز کو توڑنا نہیں ہے، نماز کو جاری رکھو۔ یہ کس نے کہا ہے سرکار غیب نہیں جانتے؟ سرکار اگر غیب نہ جانتے ہوتے تو کہاں کہتے صحابہ کو میرے صحابہ نماز نہ توڑنا؟ سرکار کو کیا پتا تھا کہ یہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرما رکھا ہے۔ سرکار تبھی تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں نماز نہ توڑنا، نماز کو جاری رکھو۔ صحابہ فرماتے ہیں بس سرکار نے اتنے جملے کہے، سرکار نے پھر وہ پردہ ادھر کیا، سامنے سرکار اپنے حجرے میں گئے۔ وہی دن تھا کہ جس دن سرکار دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ سرکار صرف اپنے صحابہ کو دیکھنے آئے تھے، اور صحابہ نے فرمایا اس دن سرکار کے چہرے کو ہم نے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا سرکار کا چہرہ جس طرح قرآن کے صفحات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ حسن، یہ جمال اپنے سونے محبوب کریم کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ ہر گھڑی ہر آن ہمیں سرکار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔